جب کبھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی، جب کبھی ہم نے نماز کی ادائیگی کی تو ہم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور کبھی ہم نے سوچا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اس کی پاکی بیان کیجیے، اس کی تعریف بیان کیجیے، اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ ذات بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر اس آدمی کو دیا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، جو قرآن کی آیت کو پڑھے، جو قرآن کی آیت کو نماز کے اندر پڑھے یا نماز کے باہر پڑھے، اس کو اس حکم پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو حکم دیا ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے پالنہار کی تعریف بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ثواب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں، میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا اجر کیا بتایا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ کہنے کا کیا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، وہ یہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ واستغفرک واتوب الیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص تہجد نہ پڑھ سکتا ہو، جو شخص بخل کی وجہ سے اللہ کے راستے میں پیسے نہ خرچ کر سکتا ہو، وہ شخص جو بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ میں لڑ نہ سکتا ہو، جنگجو نہ بن سکتا ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے وہ یہ الفاظ کہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور آپ سونے کے پہاڑ کے مالک ہوں، اور وہ سونے کا سارا کے سارا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بحمدہ کہیں، یعنی سبحان اللہ بحمدہ کا ثواب زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اپنی زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کی پاکی بیان کر رہا ہو، اس کی تعریف بیان کر رہا ہو، تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ سامعین اکرام، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا مٹ جائے گی اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا، اس گھڑی کا قلق ہوگا، اس گھڑی کی حسرت ہوگی، جو گھڑی، جو لمحہ، جو ساعت، جو منٹ اور جو سیکنڈ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر افضل ترین عبادت ہے، اور اللہ کے ذکر میں کچھ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک کلمہ ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری نے سب سے آخر میں رکھا ہے، یعنی امام بخاری نے اس حدیث پر اپنی کتاب ختم کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، کلمتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور میزان عمل کے ترازو پر بہت بھاری ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ وہ دو کلمے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
بحمدی، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. کیا چرند و پرند، کیا وحشی جانور، کیا چاند سورج، کیا آسمان و زمین، سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان کو سکھایا ہے کہ وہ ان کلمات سے اللہ کی تعریف بیان کرے. انسان کو اپنے قصد اور ارادے سے اور اپنی نیت سے اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے. جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا انعام دیتے ہیں. نبی نے ہم کو اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے یہ 2 کلمات سکھائے ہیں. ان 2 کلمات کی برکتیں بھی بہت ہیں. ان 2 کلمات کو پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں. اگر فجر کی نماز کے بعد ان 2 کلمات کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اس تسبیح کو فرشتوں والی تسبیح کہتے ہیں. وہ تسبیح کوئی اور تسبیح نہیں ہے، وہ تسبیح سبحان اللہ بحمدی اور سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہے. یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں انہوں نے یہ شعر لکھا ہے اور یہ شعر بہت اچھا ہے. شعر عربی میں ہے: الہی لا یطیب اللیل الا بمناجاتک، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. ولا یطیب النہار الا بطاعتک، اور دن اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر تیری اطاعت کے ساتھ. ولا یطیب الدنیا الا بذکرک، اور دنیا اچھی نہیں لگتی ہے مگر تیری یاد کے ساتھ. ولا تطیب الآخرۃ الا بعفوک، اور آخرت اچھی نہیں لگے گی مگر تیری معافی کے ساتھ. ولا تطیب الجنۃ الا برؤیتک، اور جنت اچھی نہیں لگے گی مگر تیرے دیدار کے ساتھ. بندہ مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا والہانہ تعلق ہونا چاہیے، اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرے. یہ ایک آسان عبادت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ واجب ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا ہم تو اتنے مالدار نہیں ہیں، اتنی دولت کہاں سے لائیں گے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی آسانی فرما دی ہے، کتنا آسان عبادت کو بنا دیا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ شریعت کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو آسان بھی ہو، جس کو میں اپنا دستور بنا لوں، جس کو میں اپنا مشغلہ بنا لوں اور اللہ کے ہاں بلند مرتبت ہو جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہو، بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے. یہ چیز ایسی ہے جو آسان بھی ہے اور بلند مرتبت کا سبب بھی ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اعمال میں محبوب چیز کیا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آئے کہ تو اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہے. معزز سامعین، انسان کی موت اس کو اسی حال میں آتی ہے جس حال میں اس نے زندگی گزاری ہوگی. موت کے وقت انسان اسی کو یاد کرتا ہے جس کو اس نے اچھے میں، صحت مندی میں اور زندگی میں یاد کیا ہوگا. اگر ہماری صبح و شام اور ہماری دوپہر اور ہماری مجلسوں کا آغاز اور ہماری مجلسوں کا اختتام اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے، اللہ کی پاکی بیان کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہوتا ہوگا، تبھی ہماری موت بھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے اور اللہ کی بڑائی بیان کر کے آئے گی. اور اگر ہم دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ کے نام کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور ہم گانے کو اور میوزک کو، دوسری چیزوں کو توجہ کرتے ہیں، تو ہماری موت بھی اسی حال میں آئے گی. اگر کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے وہ زندگی کے لمحات کو اللہ کی یاد میں گزارے. اگر ہم زندگی کے لمحات کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے
گے تو موت ہماری اسی حال میں آئے گی. اگر ہم زندگی کے لمحات کو گانے میں، بجانے میں اور میوزک سننے میں گزاریں گے تو ہماری موت بھی اسی حال میں آئے گی کہ ہم میوزک سن رہے ہوں گے اور موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. چلو اپنے رب سے ملاقات کی طرف چلو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کریں. جب ہم ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہماری موت یہ ایسے حال میں آئے گی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.